السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت میں آج آپ کے سامنے ہم کلام ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ذوالجلال نے آخری زماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور ذمہ داری کیا لگائی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ لوگوں کو قرآن مجید کی اور حدیث اور اپنے فرامین کی یعنی حدیث پیغمبر کی تعلیم دے۔ دوسرے الفاظوں میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائیں اور ان کی تربیت فرمائیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور یہ فرما دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں بائیں شہر والے، رشتہ دار، محلے والے، ملک والے سب تکلیفیں دینے لگ گئے۔ آپ ستائے گئے، آپ کے ساتھ علاقوں والے نے بائیکاٹ کیے گئے، اور آپ کو مذمم کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، اور یہاں تک آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ بادشاہت چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، یا کسی امیر آدمی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں آپ کی ہر شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے دین کی اور توحید کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو اس کام سے پھر بھی میں نہیں روک سکتا۔ حالانکہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے ہیں کہ سورج چاند میرے ہاتھ میں رکھے تو میں آپ کی بات مان جاتا ہوں، وہ ایسا کام نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کہ سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، اور وہاں تک یہ لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن فرمایا اگر اس سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھتے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھتے، میں اللہ کے دین کی دعوت سے نہیں روک سکتا۔ آج میں یوٹیوب کھولی اور لکھا ہوا تھا پروگرام کہ ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، مسلک اہل حدیث کے عظیم دائی پروفیسر علامہ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، ان کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے آج جلسوں اور پروگراموں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو میری گزارش ہے مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب سے، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں الحمدللہ، یہ مجھ سے ایک کلاس آگے تھے اور میں ایک کلاس ان کے پیچھے تھا، مجھ سے عمر میں بھی 1 یا 2 سال بڑے ہوں گے، اور الحمدللہ تقریباً 1 سال یا سال سے کچھ ماہ کم لگا لیں، ایک کمرے کے اندر جامعہ سلفیہ میں ہم رہائش میں بھی اکٹھے رہے ہیں، اور ایک پلیٹ میں ہم نے کھانا بھی کھایا ہے، اور کافی سال جامعہ سلفیہ کے اندر ہم اکٹھے رہے ہیں، ہم اثر ہیں ہم الحمدللہ۔ جتنے سال جامعہ سلفیہ میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، بچپن میں میں نے کوئی ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب نے اپنے تعلیمی دور میں کوئی 1 منٹ بھی انہوں نے ضائع کیا ہو،
اور کبھی انہوں نے غیر حاضری کی ہو اور کبھی کلاس میں لیٹ گئے ہوں، بلکہ جو ان کی کلاس ہے اسٹوڈنٹس کی حاضری لگانے والی فائل بھی ان کے پاس ہوتی تھی، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی ادارے کی طرف سے کہ اس کلاس کی فائل آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور میرے بھائیوں، اکثر مدرسے میں جامعہ میں جب بھی پروگرام ہوتے، کسی عنوان پر تقریریں ہوتی، تو میرے بھائی، میرے برادر، میری جماعت کی عظیم خطیب، عظیم دائی، مجھے دکھ ہوا ہے، ایسے لوگ ہر سال ہر مہینے پیدا نہیں ہوتے میرے بھائیوں، صدیوں بعد ایسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، جب بھی پروگرام ہوتے النادی الاسلامی کے، تو مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب طالب علمی دور میں حصہ لیتے، اول پوزیشن لیتے۔ اور مجھے یاد ہے ایک پروگرام تھا، اس میں جامعہ کے سبھی طلباء تھے، سب نے حصہ لیا۔ تو جامعہ سلفیہ کے جو شیخ الحدیث ہیں، میرے بھی استاد ہیں، استاد المکرم شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ مولانا عبدالعزیز علوی صاحب، پروگرام کے اخیر میں کہنے لگے کہ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے جن کی پہلا نمبر ہے جس طالب علم کا، وہ عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، کہ انہوں نے اس 7 منٹ کی پروگرام جو تقریر تھا، اس کے انہوں نے کچھ حصے بنائے، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، اور اس پر دلائل دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا پہلے نمبر پر آئے ہیں، اور ان کو جو ٹرافی وغیرہ انعامات میں اول پوزیشن کی، آج بھی جامعہ سلفیہ میں جو دفتر ہے، جس میں ہمارے استاد المکرم پروفیسر یاسین ظفر صاحب، جو جامعہ سلفیہ کے ماشاءاللہ عرصہ دراز سے جامعہ کے پرنسپل ہیں، مدیر التعلیم ہیں، میرے بھی استاد محترم ہیں ماشاءاللہ، ان کے میرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ آج بھی ان کا جو دفتر ہے وہاں پر ایک الماری ہے، اس میں شیشے لگے ہوئے ہیں، وہاں آج بھی وہ ٹرافی پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم قائد ہیں، عظیم مبلغ ہیں، عظیم دائی ہیں۔ اگر جماعت کے ساتھیوں نے ان کا دل دکھایا ہے تو انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا۔ اگر پروفیسر صاحب، علامہ صاحب، میرے محترم بھائی مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب کسی پروگرام میں اگر نہیں جا سکے، جائے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے یا ان پر کیس کیا جائے، یہ تو بڑے دور کی بات ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ جماعت کو چاہیے تھا کہ 2-4 افراد جاتے ان کے گھر میں، مولانا صاحب آپ کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ وہ بتاتے کہ میری یہ پریشانی ہے، بتایا کہ ان کے بچے اگر فوت ہوئے، ان کی والدہ بیمار ہوئی، بے شمار ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کیا علماء کرام کے بچے بیمار نہیں ہو سکتے؟ ان کے بچے کو فوت ہو سکتے ہیں؟ کوئی عالم دین بیمار نہیں ہو سکتا؟ یا اس کی والدہ یا والد بیمار ہے، اس کو کوئی پریشانی کو اس کا عذر شرعی نہیں ہو سکتا؟ جا کر ان کے دکھ میں شریک کرے، جائے کہ ان کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، العلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا و موروثا، یہ علماء کرام ہیں، اگر ان کا احترام آپ نہیں کریں گے، جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر قیامت کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے علماء اٹھ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر جماعت کے ساتھیوں نے، جلسہ کرنے والے منتظمین نے ہمارے اس بھائی عظیم مبلغ کا دل دکھایا ہے تو انہوں نے بہت برا کیا ہے۔ انتظامیہ نے، جماعت کے ساتھیوں نے، ورکروں نے یا علماء نے ان کا دل دکھایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی اچھی بات نہیں۔ ہاں، اگر ہمارے بھائی فاضل میں اگر کوئی کمزوری بھی ہے، ہو جاتی، انسان ہے، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، تو اگر غفلت بھی ہو جاتی ہے تو ان سے اظہار محبت کر کے اس معاملے کو بیٹھ کر رفع دفع بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ نہیں آئے، جلسہ ہمارا ہو گیا ہے، لیکن آپ کے نہ آنے کی وجہ سے ہمارے نمازی جو ہے نا پریشان ہیں۔ ہمارے بزرگ وہ دائیں بائیں دیکھتے تھے کہ مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب نہیں ہیں، اسٹیج پر نظر نہیں آئے، آج ان کی تقریر نہیں ہوئی، کیونکہ ماشاءاللہ خطیب نکتہ داں ہیں، پروگرام میں نکتے نکالتے ہیں، اور عظیم اچھی گفتگو کرنے والے ہمارے فاضل بھائی ہیں۔
تو علماء کرام نے بھی اگر دل دکھایا ہے تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہوتا. اور اسی طرح میرے بھائی علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے، اگر آپ سے بھی اگر کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو ضرور آپ رجوع اللہ کریں کہ یا اللہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ تو نے لگائی ہے کہ میں تیری توحید کا داعی ہوں، میں تیرے نبی کی سنت کا داعی ہوں. ذمہ داری میں انسان ہوتے، مجھ سے اگر کمزوری مجھے معاف فرما دے. اور گھر نہیں بیٹھنا، پروگراموں کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کرنا، یہ تو شیطان آ گیا درمیان میں. اتنے بڑے ہمارے عظیم مبلغ کے دل کو دکھا کر اور دل برداشتہ ہو کر وہ گھر بیٹھ جائیں، وہ دروس میں نہ جائیں، پروگراموں میں نہ جائیں. میرے فاضل بھائی، میرے دوست، میرے بھائی علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب سے میری گزارش ہے کہ پہلے سے زیادہ ہمت کو جمع کر کے، پہلے سے زیادہ قوت کو جمع کر کے، پہلے سے زیادہ جذبے کو لے کر آپ پہلے سے زیادہ جلسوں میں جائیں، خطابات کریں اور کہیں یا اللہ اگر میں نے یہ بائیکاٹ کی بات کی ہے کہ میں جلسوں میں نہیں جاؤں گا، یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے. اللہ تو نے میری بہت بڑی ڈیوٹی لگائی ہے، بلغوا عنی ولو آیا. اللہ نے اس بندے کو تو ایک علم کا دریا عطا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ سے وعدہ کر کے پچھلی کمزوریوں کے معافی مانگ کر پہلے سے زیادہ پروگرام میں آپ نے جانا ہے. آپ سے میری گزارش ہے، آپ ہماری جماعت کا سرمایہ ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، ہماری آنکھوں کے آپ سورج اور چاند ہیں، اور صحابہ کرام کے آپ وکیل ہیں، ازواج مطہرات کے آپ وکیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے آپ وکیل ہیں، اور اللہ کی توحید کے آپ وکیل ہیں. آپ گھر بیٹھ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو حوصلہ آپ سے سیکھا ہے، ہم نے جذبہ آپ سے لیا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ یوٹیوب کے ذریعے میں پیغام دے رہا ہوں کہ جنہوں نے ان کا دل دکھایا ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگیں. اگر کوئی کمزوری ہوئی ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے اپنایا ہے. اور اسی طرح میرے فاضل بھائی، اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، علامہ احسان الہی ظہیر شہید ملت کہا کرتے تھے، تم سبھی گھر چلے جاؤ میں اکیلا لڑوں گا. ہمارے قائدین کی باتیں تو میرے بھائیوں آپ یاد کریں، تم گھر چلے جاؤ میں اکیلا لڑوں گا. مجھے وہ چاہیے، مجھے ایسے افراد چاہیے جو اپنے سینوں کو ٹینکوں کے نیچے بمبوں کے سامنے رکھیں. تو میرے بھائی فاضل بھائی علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، میرے محترم بھائی، ان سے گزارش ہے کہ دل برداشتہ نہیں ہونا. تکلیفیں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، پریشانیوں کو نہیں دیکھنا اور نگاہ اٹھانی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی طرف. کون سی پریشانی ان کو نہیں آئی؟ پوری زندگی کسی کافر کا، کسی مشرک کا، کسی عیسائی کا، کسی جناب بے دین کا اور کسی صحابی کا دل دکھایا ہو؟ جناب انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، ایک بار بھی نہیں جھڑکا. اور جس پیغمبر نے پوری زندگی قتل کرنے والے منصوبے، ان پر محنت کرنے والوں کا دل نہیں دکھایا، مکہ فتح کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کو مارا، ازواج مطہرات کو مارا، میرے صحابہ کی بےزتی کی، ان کی معیشت کو تنگ کیا، سب کو مکے سے نکالا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ معافی کا دن ہے، میں محمد نے سب کو معاف کیا ہے. تو میرے فاضل بھائی پروفیسر علامہ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے، اللہ آپ کو حوصلہ دے. میرے بھائی گھر میں نہیں بیٹھنا، اللہ نے آپ کے اوپر بہت ذمہ داری لگائی ہے. کیوں ذمہ داری لگائی ہے؟ اللہ نے آپ کو کتاب و سنت کا علم دیا ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا
بنی اسرائیل کے اوپر ایک بستی کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اس بستی کو زمین سے اٹھاؤ اور الٹا زمین پر پھینک دو. فرشتے آئے، دیکھا کہ ایک عابد بیٹھا ہوا ہے. فرشتے کہنے کہ یا اللہ یہاں تو ایک عبادت گزار بیٹھا ہوا ہے، اتنا عابد، تیری بندگی عبادت کرنے والا. اللہ نے فرمایا اس عابد کو پہلے اٹھاؤ، اس کو پہلے گراؤ، ساری بستی اس کے اوپر گرا دو. کیوں؟ فرمایا خود عبادت کرتا ہے، لوگوں کو عبادت کے لیے دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو عبادت کے طریقے نہیں بتاتا، اکیلا کرتا ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ امت محمد کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے میرے فاضل بھائی سے، دنیا کی تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، صدمے آئیں گے، صدمات آئیں گے. زلزلوا، ہائے ہائے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. میرے بھائی، آزمائشیں آپ کو آئیں گی، بہت زیادہ آئیں گی. آپ نے کمر بستہ ہونا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا. اور جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ نے ان کو دعائیں دینی ہے کہ یا اللہ جنہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے، اللہ ان کو جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق دے، مجھے معاف کرنے کا جذبہ دے. اور آپ نے اللہ سے، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں میرے بھائی، آپ نے تہجد کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے کہنا ہے یا اللہ میں جلسوں میں جاؤں گا، پروگراموں میں جاؤں گا، پہلے سے زیادہ جاؤں گا، اللہ مجھے ہمت اور جذبہ عطا فرما. اور جن کی وجہ سے میرا دل دکھا ہے، اللہ اگر میری خطا ہے مجھے معاف فرما، اگر ان کی خطا ہے ان کو معاف فرما. ہم سب کو معاف کر کے نبی کا امتی بنا. تو یہ چند گزارشات کرتے کرتے کلپ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. تو میرے فاضل بھائی، اگر میری کوئی باتیں آپ کو اچھی نہ لگے، اب مجھے بھی معاف کر دینا. اور میرے علماء کرام اور میرے سامعین، اگر آپ کو سمجھانے میں میری زبان سے کوئی حدت سختی ہو گئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کر دینا. گزارش یہ ہے کہ جلسوں میں بلانے والے، پروگرام سننے والے اور ہمارے فاضل بھائی سب مل کر محبت کے ساتھ یہ پروگراموں کو زیادہ کریں، شیطان کو درمیان میں نہ لائیں، شیطان کو موقع نہ دیں، بلکہ شیطان کو ذلیل کریں. جو علماء کرام جنہوں نے مخالفت کی ہے، جو خطیب، جلسے کی انتظامیہ وغیرہ، وہ میری گزارش ہے دوبارہ آئیں اور کہ علامہ صاحب ہماری غلطی، ہمیں معاف، آپ کو معاف، ہمارے پروگرام میں آنا ہے. اب نہیں آئیں گے تو ہم لینے آ جائیں گے. اسی طرح میرے بھائی، جو بھی میرے بھائی ساجد صاحب سے گزارش ہے، جو بھائی آپ کے پاس آئیں ان کو سینے کے ساتھ لگائیں، ان کی غلطی کو بھول جائیں اور اللہ کے دین کی دعوت کی اور توحید کی دعوت کو لے کر میدانوں میں اتر جائیں. اللہ ذوالجلال مجھے بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کا بھائی قاری عبد المنان زیگم اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.